رحم اللہ بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد صاحب الأبد أول العدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالوقار والحسن محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم في فضائلهم غاصب حقوقهم هادم مزارهم غالب شيعتهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ثم الحق بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم جزاء ما كانوا يعملون صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مقبورہ کلثوم فاطمہ بنت شمشیر علی، مرحوم مقبورہ انوار حسین ابن گلزار حسین، مرحومہ کنیز فاطمہ بنت امیر الحسن کی ارواح کو ساتھ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزیز، پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ مبارکہ نحل میں ارشاد فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد و عورت میں سے جو نیک عمل کرے گا، لیکن اس کی ایک شرط ہے، اس شرط کا نام ہے وہ مومن، کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ قرآن نے پہلے کہا جو نیک عمل کرے گا، اس کے بعد شرط لگائی وہ مومن۔ شرط یہ ہے کہ عمل انجام دے گا ایمان کے دائرے میں، تو قرآن نے 2 بشارتیں دے دی۔ فرمایا فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی حیات کو حیات طیبہ بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ جَزَاءً مَا كَانُوا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ایسی جزا دے گا جو انہوں نے کیا نہیں ہوگا نا، اس سے بہتر ملے گا۔ 2 عدد قرآن کریم نے ان کو بشارتیں دی، لیکن شرط کیا ہے؟ عمل صالح ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی۔ پہلی بات، قرآن کی نگاہ میں افضلیت کی کوئی قید نہیں ہے کہ مرد ہونا چاہیے۔ قرآن کی نگاہ میں افضل ہونے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے، یا مفضول ہونے کے لیے خاتون ہونا شرط نہیں ہے۔ افضلیت کا تصور قرآن نے یہ مرد و زن پہ قرار نہیں دیا ہے، ایمان کے ساتھ عمل پہ قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ایمان کے ساتھ عمل ہے تب تو افضلیت قابل قبول ہے،
ورنہ جتنی بڑی خاتون ہو جائے اس سے ہمیں کوئی ربط نہیں ہے چاہے جتنا بڑا مرد ہو جائے. واہ واہ واہ. عمر کی قید اسلام میں نہیں ہے. اسلام عمر کے حساب سے چلتا ہی نہیں. اگر عمر کی قید ہوتی تو نہ جانے کتنے عمر رسیدہ تھے ائمہ کے زمانے میں, انبیاء کے زمانے میں, کہ ان کو چھوڑ کے بھائی جناب داؤد کے زمانے میں جو مسئلہ ہوا یہی تو ہوا کہ ہم کیوں مانے ان کو, تعلق کے مقابل میں کیوں مانے ہم ان کو. کہا نہیں, اس میں عمر کی قید نہیں ہے, اس میں جو ہم نے شرف رکھا ہے وہ ہماری نگاہ میں عمر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس میں فتح آپ لگا لیجیے گا بعد میں اپنے حساب سے, فتح آپ لگا لیجیے گا. عمر کی قید ہمارے یہاں نہیں ہے, ہمارے یہاں معیار ایک ہی ہے. کیا ہے؟ وہاں پر علم تھا, شجاعت تھی. یہاں پر اگر آپ کو دیکھنا ہے تو یہاں پر معیار ہے ایمان. واہ سبحان اللہ. یہاں پر ہے معیار ایمان. اب ایک بات آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں, بس یہ بات ہے کہ دیکھیں, پہلی بات عمل کوئی بھی کر سکتا ہے, عمل نیک عمل کوئی بھی کر سکتا ہے. کسی بھی دنیا کے شخص سے نیک عمل صادر ہو سکتا ہے. ایک انسان جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں, دہریہ ہے, اسلام چھوڑیے, اللہ کوئی نہیں مانتا. اگر میں کہوں کہ وہ ہندو ہے, مشرک ہے, فلاں ہے, تو وہاں کہیں نہ کہیں تصور ہے, کہیں نہ کہیں تصور الہ ہے. لیکن ایک انسان ہے جو کمیونسٹ ہے, دہریہ ہے, وہ اصلاً اللہ کے وجود کا منکر ہے. وہ کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں, اور ان کا دعویٰ بہرحال آپ بہتر جانتے ہیں. کمیونسٹ کا جو دعویٰ دہریوں کا وہ یہ ہے کہ اگر اللہ ہوتا تو یہ تفاوت نہ ہوتا دنیا میں, امیری اور غریبی کا تفاوت نہیں ہوتا. اس تفاوت ہونا اس بات کی دلیل ہے خدا نہیں ہے, ان کے یہاں تصور, میں ان کا تصور پیش کر رہا ہوں. تو اگر دہریہ بھی ہے جو خدا کو نہیں مانتا, اس کے باوجود بھی وہ یہ حق رکھتا ہے کہ کسی کی مدد کر کے نیک عمل کر لے, ہاسپٹل کھول کے نیک عمل کر لے, کسی کا ہاتھ پکڑا کے جو ہے روڈ کراس کرا دے, نیک عمل ہے کہ نہیں. راستے میں جا رہا ہے پتھر دے گا ہٹا دے, نیک عمل ہے کہ نہیں. وہ کوئی بھی نیک عمل کر سکتا ہے. لیکن قرآن نے کہا تم کوئی بھی نیک عمل کرو, تمہارا ہر نیک عمل اپنی جگہ, لیکن اس کے قبولیت کی شرط ہے ایمان ہونا. واہ 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 واہ. تم چاہے جتنے نیک عمل کرو, اگر ہم نیک عمل پہ آ جائیں نا تو دنیا بھری بڑی اچھے کام کرنے والوں سے, ایمان والوں سے زیادہ غیر ایماندار لوگ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جتنے انسٹیٹیوٹ, فلاحی ادارے غیر لوگ چلا رہے ہیں اتنے ہمارے اسلام میں نہیں ہے. جتنے فلاحی ادارے غیر مذہب کے لوگ چلا رہے ہیں, این جی او چلا رہے ہیں, سب ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن ان کا نیک عمل قابل قبول نہیں ہے. وہ دنیا کی حد تک تو ہے. قرآن نے کہا ہم دنیا کی ضمانت لیں گے لیکن حیات طیبہ کی ضمانت ہماری نہیں ہے. حیات طیبہ کی ضمانت چاہیے تو نیک عمل کے ساتھ ایمان بھی ہونا چاہیے. واہ 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 سبحان اللہ. واہ واہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو پہلی چیز تو قرآن نے یہ کانسیپٹ کلیئر کر دیا کہ دیکھو نیک عمل دیکھ کے معروف نہ ہو جانا. کہہ رہے بڑے نیک بندے تھے, بڑے اچھے بندے تھے, آپ ان کے خانے دل میں ٹٹولوں کا ایمان تھا کہ نہیں تھا. اگر خانے دل میں ایمان ہے تو ٹھیک. اب ایمان کی تعریفیں علماء سے پوچھیے کیا ہے. میں علماء کے پاس جاؤں گا نہیں, میں تو رسول کے پاس آؤں گا. یا رسول اللہ ایمان کہتے کسے ہیں؟ رسول پہلے دن بتا دیں گے کہ یہ کل ایمان ہے. اب ایمان کسے کہتے ہیں؟ واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. واہ واہ واہ. کہہ دیں گے کہ ہم تمہیں یہ نہ بتائیں گے کہ یہ کرو یہ ایمان ہے, یہ کرو یہ ایمان ہے. ہم تمہیں کلیہ دیں گے. اسلام کلیہ دیتا ہے, اسلام کلیات کی بات کرتا ہے. آج جو ہم صرف و نحو کی اتنی باتیں کر رہے ہیں, امیر کائنات نے کلیات بتائی تھی ابو الاسود دوئلی کو, صرف کلیات بتائی تھی. تو اسلام کلیہ دے گا, نبی نے کلیہ دیا کہ ہم یہ کلیہ دے رہے ہیں کہ یہ کل ایمان ہے. اس کا مطلب اب عمل اس کا قبول ہے کہ جس کا در علی پہ ٹھکا ہے. سر در علی پہ, اگر وہ سر بغاوت میں اتر گیا ہے تو وہ جتنا بڑا بھی ہوگا تو اٹھایا جائے گا. قرآن دے گا. ہم سے تو تم یہ کہہ رہے ہو نا حسبنا کتاب اللہ, تو آؤ قرآن پڑھتے ہیں مل کے, آؤ قرآن پڑھتے ہیں مل کے. معیار قرآن سے لیجیے نا کہ معیار کیا ہے. قرآن نے کہا رشتے ناطے اپنے کھاتے میں رکھنا, اپنے گھر میں رکھنا, ہماری نگاہ میں
رشتے ناتوں کی قید نہیں ہے. اگر رشتہ بچانا ہوتا تو پہلے قابیل کو بچا لیتے. اگر رشتہ بچانا ہوتا تو نوح نے تو دعائی دی تھی, پروردگار میرا بیٹا ہے, ہم نے رشتے پہ پانی پھیر دیا. بیٹا نہیں ہے, ہوگا تمہارے سلب سے ہوگا, لیکن اہل نہیں ہے کہ تمہارا بیٹا کہلائے. قرآن نے کہا ہماری نگاہ میں رشتہ داریوں کی کوئی قید, کوئی تصور نہیں ہے. ایک تصور ہے, وہ کیا ہے؟ عمل صالح ہو ایمان کے ساتھ. اگر جو یہ بندہ کرتا ہوا نظر آئے گا تو ہم نے دیکھا ہے نوح کی کشتی سے بیٹا دور رہا, لیکن وہی ایک ضعیفہ کو دیکھا جو نوح کی کشتی انتظار کر رہی تھی کہ وہ آ جائے تو کشتی چلے. وہ آ جائے تو چلے. کیا تھا کہ بہت بڑا سرمایہ تھا؟ نہیں, دولت نہیں. اما وہ اتنی بوسیدہ ترین خاتون تھی کہ گاؤں کے لوگ بھی اسے نہیں جانتے تھے, لیکن نوح انتظار کر رہے ہیں کہ ایک خاتون کا آنا ضروری ہے. قرآن نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى, مرد و عورت کی قید نہیں ہے. عورت ہوگی تو بھی صحیح ملے گی, مرد ہوگا تو بھی صحیح ملے گی. شرط ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ. آپ ماشاءاللہ تاریخ سے واقفیت آپ کی مجھ سے زیادہ ہے, آپ کی نظر تاریخ میں مجھ سے زیادہ ہے. آپ دیکھیں, ملاحظہ کریں, وہ بچہ کہ جس نے اپنی کمسنی میں نبوت کی گواہی دی, عصمت کی گواہی دی, کہیں دور سے آیا؟ تاریخ نے لکھا نہیں, اسی گھرانے سے گواہی آئی جہاں سے الزام آیا تھا. اسی گھرانے سے گواہی آئی ہے جہاں سے الزام آیا تھا, اور اللہ نے اس کے اس جذبے کے تحت اس کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ اسی یوسف کا وصی ہو کے سامنے آیا. تاریخ نے بتایا کہ وہ بچہ جس نے گواہی دی بعد میں جناب یوسف کا کون بنا؟ وصی. آج تاریخ عزت سے نام لے رہی ہے, تاریخ عزت سے نام لیتی نا. آج بھی ہم اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی قرآن کے ہزاروں ترجمے ہونے کے باوجود بھی مومن آل فرعون کو آل فرعون کے ساتھ بھی مومن لگا کے بول رہے ہیں. آل فرعون ہے, فرعون کا چچا بھائی ہے, سگا چچا بھائی ہے, لیکن آج ہم اسے کیا کریں؟ مومن آل فرعون. فرعون کے نام کے ساتھ بھی استعمال ہو رہا ہے, تب بھی مومن کا لفظ. کیا بہت بڑا کام کیا جناب حزقیل نے. کیا کیا؟ صرف تاریخ کہتی صنع تابوتا لأم موسیٰ, صرف ام موسیٰ کے لیے تابوت بنا دیا تھا کہ نبی کو رکھ دینا. ام موسیٰ کو وہ تابوت بنا کے دیا تھا کہ موسیٰ کی ماں اس میں بیٹے کو رکھ کے دریا کے حوالے کر دینا. قدرت نے کہا دیکھو تم نے میرے نبی کو بچانے میں اتنا بڑا اقدام کیا ہے. توجہ دیجیے گا, صرف نبی کو ایک لمحے کو بچانا تھا نگاہوں سے, اور چند لمحے کا کام تھا. چند لمحے کا نبی کی حفاظت کے چند لمحے کی ذمہ داری تھی کہ تابوت بنا کے دے دیا, بیٹا رکھو دریا کے حوالے پر. قرآن نے کہا رہتی دنیا تک تمہیں مومن آل فرعون کہا جائے گا. تعجب ہے مسلمانوں کی فکر پر 17 سال لگے. ایک لمحے کی خدمت کا اجر خدا نے دیا کہ حزقیل آج سے تمہارا نام کوئی نہ لے گا, تمہیں مومن آل فرعون کہا جائے گا. وہی نا فرعون. فرعون کون ہے؟ فرعون کون ہے؟ اسے کافر بھی نہیں کہتے. کافر وہ ہے تو خدا کا انکار کرے, وہ تو خدا کی ٹکر پہ کھڑا ہوا ہے کہ نہیں, خود خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اس جیسے بندے کے, اس جیسے شخص کے خانوادے سے جو بندہ آ رہا ہے, اللہ نے صرف اسے اس بات کا اجر دیا ہے کہ اس نے نبی کی حفاظت کا انتظام کیا. نبی کی حفاظت کا چند لمحے کا انتظام کہ تابوت بنا کے دے دیا. بہت بڑا کام نہیں تھا تابوت بنانا. گھنٹوں کا اگر ہم کہہ دیے نا تھوڑا فنیشنگ سے کام ہو گیا ہوگا تو 1 گھنٹہ لگ گیا ہوگا. اگر بغیر فنیشنگ کے کام ہوا ہوگا تو آدھے گھنٹے میں تیار ہو گیا ہوگا. اگر پینٹنگ ہو گئی ہوگی آج کی تاریخ میں تو گھنٹہ بھر لگ گیا ہوگا, ورنہ آدھے گھنٹے میں تیار. اللہ نے اس آدھے گھنٹے کا اجر یہ دیا, قیامت تک مومن کہلاؤ گے. قیامت تک مومن کہلاؤ گے. اب کیا کرو مسلمانوں کا کہ جنہیں ایمان ابو طالب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. 17 سال ابو طالب نے اپنے ٹکڑے کے کھلائے ہیں, جگر کے ٹکڑے پہ پالا ہے.
ہے اور ایسے پالا کہ بیٹے کو قربان کیا، نبی کی حفاظت کی ہے، واہ واہ واہ، نبی کی حفاظت کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ تیار نہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں؟ بہرحال باتیں تو آپ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں، ابھی آپ نے اشرائے اولا گزارا ہے، مجلسیں پہ مجلسیں علماء خطبہ کو سنا ہوگا، میں تو چھوٹا سا طالب علم اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں جناب ابو طالب کے ایمان کی اگر بات کریں، ایمان کی بہار المان کی ایک روایت جسے صاحب بہار نے نقل کیا، ایمان ابو طالب کا لکھا ہے۔ بہر یہ بات تھوڑا سا میں بین القوسین رکھیے گا جملہ معترضہ کے طور پر، انشاءاللہ بعد میں پھر اس بات سے ملحق ہو جائے گی۔ جناب ابو طالب کے لیے ملتا ہے کہ جس وقت رسالت مآب کی آمد ہوئی، ولادت ہوئی، تاریخ کہتی ہے جناب عبداللہ تھے نہیں، ساری ذمہ داری کس کے سر تھی؟ جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کی۔ بھئی آپ ہی کو دیکھنا ہے، تاریخ کہتی ہے جس وقت جناب رسالت مآب کی ولادت ہوئی، جناب ابو طالب گھر کے باہر طلایا کرتے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے۔ تھوڑی دیر میں جناب فاطمہ بنت اسد آئی، آنے کے بعد کہا مبارک ہو، بھتیجہ ہوا، بشارت دی، مبارکباد دی، بھتیجہ ہوا۔ جناب ابو طالب نے شکر کیا۔ تاریخ کہتی ہے جب یہ جناب فاطمہ بنت اسد نے جملہ کہا مبارک ہو، بھتیجہ ہوا، اور جناب ابو طالب نے شکر کیا، تاریخ کہتی ہے جناب فاطمہ بنت اسد کا چہرہ تھوڑا سا اتر گیا۔ صاحب بہار نے نقل کیا کہ جناب فاطمہ بنت اسد کا چہرہ تھوڑا سا اتر گیا۔ جناب ابو طالب نے پوچھا بی بی کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ توجہ دیجیے گا، ایک مقصد تک لانا چاہوں گا، توجہ دیجیے گا، خیریت تو ہے بھی؟ چہرہ اتر گیا؟ کا سرکار بچہ اتنا خوبصورت ہے نا، بچہ اتنا خوبصورت ہے، دل کر رہا ہے خدا ایک بیٹا مجھے ایسا دے دے۔ واہ 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 واہ، بچہ اتنا خوبصورت ہے کہ جس کو دیکھ کے دل یہ کر رہا ہے کہ خدا ایک بیٹا مجھے بھی دے جو اس کے جیسا ہو۔ اب ابو طالب کی معرفت پہ لاکھوں سلام، تاریخ نے لکھا جناب ابو طالب نے کہا اس میری سبتن، واہ، اس میری سبتن، بی بی سبت، ابھی میں آپ کو بہرحال آپ کو پتا ہوگا لیکن میں اپنی جہالت دور کروں گا نا اس کو واضح کر کے، اس میری سبتن، بی بی ایک سبت کا صبر کرو، انشاءاللہ خدا ایک ایسا بیٹا دے گا جو بالکل ہو بہو اس کے جیسا ہوگا، نبوت نہیں ہوگی۔ واہ 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 واہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جناب ابو طالب تب کہہ رہے ہیں جب رسول خدا کی ولادت ہوئی ہے۔ ایمان ابو طالب کا اندازہ لگائے دنیا، اس وقت یہ نبی مان رہے ہیں جب لوگ جانتے نہیں تھے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جناب ابو طالب نے اس وقت کہا کہ ایک بیٹا ایسا دے گا خدا کہ جو بالکل اس کی طرح ہوگا، لیکن اس کے بعد نبوت نہیں ہوگی۔ یہ جناب ابو طالب کا پہلے دن یہ کہنا نبوت نہیں ہوگی، کس بات کی طرف دلالت ہے؟ دلالت یہ ہے کہ نبی کہ ابو طالب جانتے ہیں آنے والا معمولی بچہ نہیں ہے، نبی بن کر آیا ہے۔ یہ معرفت ابو طالب ہے، یہ معرفت ہے۔ اب اس پہ آ جاؤں گا، اس میری سبت ہے۔ یہ سبت کون سا والا سبت ہے؟ ایک تو سین بے تو والا ہے جس کا مطلب نوازا ہوگا۔ ایک اگر ہم آج کی دنیا میں لے لیں سبت، یوم السبت والا، سین بے والا، یہ ہے سین بے تے لیکن اس میں نیچے کسرہ ہے، سبت۔ اس کا مطلب آپ علماء نے لکھا سبت کیسے؟ معرفت ابو طالب پر جانے قربان ہوں، ہزار سجدے اس معرفت کے۔ فرماتے علماء فرماتے سبت کہتے کسے کہتے؟ سبت 30 سالوں کا وہ وقفہ جو 30 سالوں پہ مشتمل ہو، اسے سبت کہا جاتا ہے۔ ابو طالب پہلے بھی بتا رہے ہیں ایک عام الفیل کو، بیوی 30 عام الفیل کا، بیوی 30 عام الفیل کا انتظار کرو، ایک بیٹا کعبے سے ملے گا جو ہو بہو محمد جیسا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میری سبتن، بی بی 30 سالوں کا انتظار کرو۔ کب؟ ایک عام الفیل کو یہ بشارت دے رہے جناب ابو طالب کہ 30 سالوں کا انتظار کرو، ایک بیٹا دے گا خدا جو بالکل محمد جیسا ہو۔ اچھا کبھی تاریخ میں ملا کہ کہاں پہ علی محمد جیسے دکھائی دیے؟ کبھی تو ملا ہوگا۔ ویسے بھی جناب ابو طالب نے بچپن میں بہت علی کو محمد بنایا۔ جناب ابو طالب نے امیر کائنات کو بچپن میں کئی مرتبہ محمد بنایا ہے، کئی مرتبہ محمد بنایا ہے، لیکن تاریخ نے ایک منظر عجیب دکھایا، شب ہجرت کا منظر ہے۔ ایک بیٹا ایسا دے گا جو بالکل محمد جیسا ہوگا، کوئی
واہ 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 کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. تاریخ میں لکھا شب ہجرت کا منظر ہے, بستر رسالت ہے, ایک شخصیت ہے جو چادر اوڑھ کے سو رہی ہے اور ایسے سو رہی ہے کہ 40 آدمی 80 آنکھیں پوری رات علی کو دیکھتی رہی ہے, پوری رات علی کو دیکھتی رہی, صبح تک کسی کو پتہ نہ چلا نبی سو رہے ہیں کہ علی سو رہے ہیں. سبحان اللہ واہ واہ شماعت کا عالم یہ تھا کہ 1 کروڑ بھی اندازہ نبوت کے خلاف علی نے نہیں لی کہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ علی ہے کہ نبی ہے. واہ 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 بالکل محمد جیسا بیٹا دے گا, بالکل محمد. اب مجھے یاد آ گیا, خرابی تو یہ کہ شاعر ہونا بڑا خراب ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. اللہم صلی علی محمد و چار آل مصرے یاد آ گیا محمد. اسی منظر کے پس منظر میں کہ جس کی پیشانی سے ٹپکے ہوئے قطرے النبی, واہ جس کی پیشانی سے ٹپکے ہوئے قطرے النبی, اس کو تہذیب مشیت نے محمد سمجھا. واہ 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 اس کو تہذیب مشیت نے محمد سمجھا. 1 کروڑ نفی انداز نبوت کے خلاف یوں علی سوئے زمانہ نے احمد سمجھا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ نے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کیا. یہ دنیا والے ہیں, کسی کے عمل کو دیکھ نہیں سکتے. اچھا واہ ورنہ تو جناب آپ کی خدمت کیا, تو جناب یوسف کی گواہی دینے والے بچے کو اللہ نے اتنا شرف دیا کہ اس کو وہ اسٹیٹس دیا جس کا وہ حقدار بھی نہیں تھا. جناب حزقیل کو وہ اسٹیٹس ملا. اللہ نے کہا ہمیں رشتے ناتوں کی کوئی قدر ہماری نگاہ میں نہیں ہے. اے خدا, اگر میں یہ کہہ دوں تو یہ تو پوری امت مسلمہ میرے پیچھے پڑ جائے گی کہ رشتے ناتوں کی قدر نہیں ہے. ہم نے تو اتنے رشتے بنا رکھے, اسی بل پہ تو ہمارا سارا اسلام چل رہا ہے. بلا کا بلا سے رشتہ ہے, تو فیصلہ دے, آج فیصلہ کر دے کہ کوئی رشتہ قابل قبول نہیں ہے تو صرف ایمان کے ساتھ عمل. قرآن نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا, قرآن نے کہا کیا, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا, اللہ کافروں کے لیے مثال پیش کرتا ہے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. واہ 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 نبی کی بیوی ہے مثال کافروں کے لیے. کس کی بیوی ہے؟ آدم ثانی کی, ام العزم کی, نبی کی, رسول کی, 3 ٹیگ لے کے ٹہلنے والے جناب نوح کی بیوی, اور مثال کافروں کے لیے. خدا نے کہا کہ ہم مثال ان کی دیں گے کافروں کے لیے. یہ کافروں سے بدتر. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. لوط جیسے پیغمبر کی بیوی مثال کافروں کے لیے, نوح جیسے پیغمبر کی بیوی مثال کافروں کے لیے. قرآن نے کہہ دیا بیویوں کا کوئی معیار ہمارے یہاں نہیں. واہ 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 بیویاں ہمارے یہاں میٹر نہیں کرتی, کردار ہمیں چاہیے. اگر صاحب کردار ہے تو ہم ماریہ قبطیہ کو بھی بدل جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے خدا کچھ تو رعایت کر لے. لوگ اسی لفظ پہ اچھل رہے ہیں. یہی لفظ نے پریشان کیا دنیا کو کہ بیوی تھی. قرآن نے کہا نہ, ہماری نگاہ میں بیویوں کی کوئی قدر و قدر نہیں ہے. بلکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, بیوی اصلاً اہل بیت میں ہے ہی نہیں. ماشاءاللہ آپ کو سب خطبہ ہے. قرآن نے کہا سورہ غالباً سورہ روم کی یا سورہ عنکبوت کی ہے, جب جناب ابراہیم کے پاس فرشتے آئے اور آنے کے بعد جناب ابراہیم سے کہا دیکھو ہم جو ہے لوط کی قوم کو فنا کرنے والے ہیں. ہم لوط کے قریے کو فنا کرنے والے. جناب ابراہیم نے کہا یہ کیوں کر رہے ہو بھائی, ان فیہا لوطا, اس میں تو لوط رہتے ہیں. ٹھیک ہے معلوم ہے لوط رہتے ہیں, لیکن یاد رکھو انا ننجوہ واہلہ, ہم لوط کو اور اس کی فیملی کو بچائیں گے الا امرأتہ. واہ 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 قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے انا ننجوہ واہلہ, ہم لوط اور اس کے اہل و عیال کو بچا لیں گے الا امرأتہ, اس کی بیوی کو نہیں بچائیں گے. قرآن نے فیصلہ دیا چیخیں مارتے رہو قیامت تک کہ بیوی اہل بیت میں سے. قرآن کہہ رہا بیوی اہل بیت میں سے نہیں. واہ 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 واہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر عمل اچھا ہوتا تو کیا کرتے, اگر عمل اچھا ہوتا
تو نوح کی بیوی کو تو اسٹیٹس ملنا چاہیے. ہاں اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا قرآن نے کہا عمل کرنے والا مرد عورت کوئی بھی ہوگی. اچھا نوح کی بیوی نے کیا کیا تھا؟ بہت بڑا کام کیا تھا. کچھ نہیں کیا تھا, صرف اتنا کہا تھا نبی کے ذہن پہ حملہ ہو گیا ہے, نبی کا ذہن خراب ہو گیا ہے, وہ اس دھوپ میں گرمی میں پانی کا تصور نہیں, کشتی بنا رہے. قرآن نے کہا دیکھو ہم نے پہلے کہہ دیا عمل بھی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو قبول ہوگا اس کا جو ایمان والا ہوگا. اب ہم یہ پہلے کہہ رہے ہیں اب چاہے عمل قبول نہ ہوگا چاہے مرد کہنے والا ہو نبی کا ذہن خراب. ہم پہلے دن فیصلہ کر رہے ہیں چاہے وہ کہنے والی نبی کے دماغ پہ حملہ کرنے والی عورت ہو یا نبی کے دماغ پہ حملہ کرنے والا مرد ہو, دونوں ہماری نگاہ میں اچھے نہیں ہیں, دونوں کو ہم پسند نہیں کریں گے, دونوں کو ہم ہلاک کر دیں گے, دونوں کو ہم فنا کر دیں گے. اچھا یہ تو وہ ہو گیا ضرب اللہ مثلا الذین کفروا, لیکن خدا نے قرآن میں عجیب کر دیا, آیتوں کو عجیب کر دیا, لہجہ بدلا. وضرب اللہ مثلا الذین آمنوا, اب ایمان والوں کے لیے ایک مثال ہے. مثال کا میں مثال کیوں کہوں, آج کے دور آئیڈیل, آج کے دور میں آئیڈیل ایمان والوں کے لیے قرآن کس کو قرار دے رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وضرب اللہ مثلا الذین آمنوا, صاحبان ایمان کے لیے اللہ نے آئیڈیل بنایا کس کو؟ امرأۃ فرعون. واہ واہ واہ, میں کیا کروں ابھی. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے فرعون جیسے کی بیوی کو ایمان والوں کے لیے آئیڈیل بنایا اور نوح جیسے کی بیوی کو کافروں کے لیے آئیڈیل بنایا ہے. یعنی پتہ چلا کہ رشتہ داری کی کوئی قید نہیں ہے, عمل ہونا چاہیے ایمان کے ساتھ. آسیہ نے کیا کیا تھا؟ کیا اعلان کیا تھا جا کے بازار میں کہ میں نوح پہ ایمان, میں موسیٰ پہ ایمان لاتا ہوں؟ نہیں, دل میں ایمان چھپا ہوا تھا آسیہ کے. قرآن نے وہ ایمان دیکھا, کہا آسیہ ایمان رکھتی ہے موسیٰ پہ, ہم اس کو آج نہیں دیں گے. کیا اب ایمان والوں کے لیے قیامت تک آسیہ نمونہ عمل رہے گی کہ ایسے بندے کے ماتحت رہ کے جو خدائی کا دعویٰ کرے, نبوت کے اقرار کرنے والی آسیہ ہو. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اور مثال کس کے لیے ہوگی؟ ہمارے لیے. اور دوسری کون خاتون ہے؟ واہ, مریم عمران, اور دوسری مریم ابنت عمران. یہ دو خاتون ادھر مثال ہے, آئیڈیل ہے مومنوں کے لیے, اور وہ دو خاتون اب وہ تو نہیں کہہ سکتا, تین تو نہیں کہہ سکتا تھا یہاں پر. اللہم صلی علی محمد وآل ہر جگہ تو کافیہ نہیں استعمال کر سکتا نا. تو وہ دو خاتون جو نبی کے گھر سے ہیں, اب وہ الگ الگ پیغمبر کے گھر کی ہو یا ایک ہی پیغمبر کی تو ہو, اس سے کوئی ربط نہیں ہے. لیکن ربط یہ ہے کہ اگر عمل اچھا ہوگا, قرآن نے کہا دیکھیں میں نے آپ کی خدمت عرض کیا عمل اچھا ہو, شرط ایک ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کی. آسیہ نے بہت کچھ نہیں کیا تھا, بس تھوڑا سا نبی کو دریا سے اٹھا کے سینے سے لگا لیا تھا اور پال کے بڑا کر دیا تھا. لیکن دل میں پال کے کوئی بھی بڑا کر دے, لیکن دل میں نبی کی محبت جوش مار رہی تھی جو اس بات کی متقاضی تھی کہ آسیہ کو معیار دیا جائے کہ یہ مومنوں کے لیے مثال بن جائے, مومنوں کے لیے آئیڈیل بن جائے. قدرت نے کہا دیکھو تم آئیڈیل ہو مومنین کے لیے, اب ہم بھی تمہیں ایسا شرف دیں گے قیامت تک آنے والا مومن آسیہ کو آسیہ ہی کہے گا, فرعون کو ذوالأوتاد کہہ کے یاد کیا جائے گا, فرعون اوتاد کہہ کے یاد کیا جائے گا. یاد رکھو اب اگر کوئی بھی ہو, کسی بھی گھرانے کا ہو, کہیں سے تعلق رکھتا ہو, یہ دیکھنا کہ ایمان ہے کہ نہیں. اگر دل میں بغض علی پل رہا ہے تو گھرانہ چاہے نبی کا ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور دوسری مثال دیکھو کہ آسیہ کی طرح ایک آئیڈیل ہمیں اور ملا ہے, گھرانہ چاہے جس کا ہو چاہے نبی کا ہو, لیکن عمل کی شرط ہے اور نیک عمل کے ساتھ ایمان کی. اب دیکھیں تاریخ کہتی ہے کہ ماشاءاللہ پیغمبر کا دور ہے اور صحابیوں سے مسجد بھری ہوئی ہے, بڑے پڑے ہیں لبا لب صحابہ, ایک پہ ایک گرا جا رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہا, الٹے پڑے ہیں, الٹ جا رہے ہیں, اتنے صحابی نبی. بھائی
بھیا بخاری کے مطابق صحابی کون ہے؟ من رأى النبی. تو وہاں تو کوشش ہوتی تھی پیغمبر کو دیکھ لے صحابی بن جائیں گے. وہاں تو کوشش چلتی تھی کہ پیغمبر کو دیکھ لے صحابی بن جائیں گے. بخاری کے بقول من رأى النبی وہ صحابی جس نے نبی کو ایک بار دیکھ لیا وہ صحابی ہے. وہ صحابی. ہم ایسے صحابیوں کو نہیں مانتے جو نبی کو دیکھ کے ظاہری ایمان لائے. ہم ویسے قرنی جیسوں کو بھی صحابی مانتے ہیں. پوری زندگی نہیں دیکھا صحابی ہے. پوری زندگی نہیں دیکھا لیکن صحابیوں کی فہرست میں سر فہرست ہے وہ ایسے قرنی. پیغمبر نے فرمایا تاریخ کہتی پیغمبر بیٹھے ہوئے. اچھا پیغمبر کی عادت حسنہ نماز کے بعد وہ وہی عادت آج تک ہمارے ائمہ جماعت کی نماز کے بعد 2-4 مسئلے بتانے کی. تو پیغمبر اس وقت باقاعدہ طور پہ تقریر آپ تو 2-4 سے زیادہ متحمل نہیں ہے عوام تب تو سننا ہی تھا. پیغمبر لوگوں کو بتا رہے ہیں. ادھر دیکھا ایک کونے میں ایک آدمی آیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی. پیغمبر نے اس کو دیکھا پھر متوجہ ہو گئے. اچھا اس نے جلدی جلدی نماز ختم کی. اس نے سوچا کہیں پیغمبر کی واضح نصیحت نکل نہ جائے جلدی سے ادھر آ گیا. اچھا وہ جب ادھر آنے لگا تاریخ کہتی پیغمبر نے اسے مخاطب کہا یا عبداللہ احب فی اللہ وابغض فی اللہ ووال فی اللہ وعاد فی اللہ. کیا کر کے آ رہا ہے؟ چوری کر کے آ رہا ہے؟ کیا کر کے آ رہا ہے؟ قتل کر کے آ رہا ہے؟ کیا کر کے آ رہا ہے؟ نماز پڑھ کے آ رہا ہے. اس کے باوجود پیغمبر کہہ رہے ہیں احب فی اللہ وابغض فی اللہ ووال فی اللہ وعاد فی اللہ. محبت اللہ کے لیے کرنا, بغض اللہ کے لیے ہونا چاہیے, دوست اللہ کے لیے بناؤ, دشمن اللہ کے لیے بناؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ کے آ رہا ہوں تو اللہ کے لیے کر کے آ رہا ہوں. کہا نہ. پیغمبر فرماتے کوئی عمل قبول نہیں اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو. وہ آنے والا بڑا ہوشیار آدمی تھا. اب ہر آنے والا تھوڑی 40 سال لگتا ہے اس کو سورہ یاد کرنے میں. اتنا ٹائم لگتا ہے. وہ تھوڑا ہوشیار آدمی تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ معیار بتائیے, کوئی تو ایسا بتا دیجئے میزان کہ ہم اس سے محبت کریں تو اللہ سے محبت کہلائے, اس سے دوستی رکھیں تو اللہ سے دوستی کہلائے, اس کے دشمن کو دشمن رکھیں تو اللہ سے دشمنی کہلائے, اس کے دشمن کو دشمن سمجھے تو وہ دشمن اللہ کا دشمن کہلائے. تاریخ کہہ رہی فدخل امیر المومنین علی بن ابی طالب. جب سامنے سے میرے کائنات داخل ہوئے فاشار الی علی بن ابی طالب وقال اترى هذا. پیغمبر نے امیر کائنات کی طرف اشارہ کیا, کہا اس کو دیکھ رہے ہو, یہ جو آنے والا ہے دیکھ رہے ہو؟ جی جی بالکل دیکھ رہے ہیں. کہا هذا ولی اللہ. فرمایا هذا ولی اللہ, والے ولی اللہ, والے ولی اللہ, وَهَذَا وَلِيُّ اللَّهِ وَعَدُوُّهُ عَدُوُّ اللَّهِ. اس کا دشمن اللہ کا دشمن. وَعَادَ عَدُوَّ وَلِيِّ اللَّهِ, اور اللہ کے ولی کے دشمن کو دشمن رکھو. اس نے کہا کلیئر نہیں ہوا کانسیپٹ, تھوڑا اور کلیئر کیجیے اور واضح کیجیے. میں کہا لو اور کر دیتے. پیغمبر نے کہا والے ولی هذا, یہ جو آ رہا ہے نا اس کے دوست کو دوست رکھو, اس کے دوست کو دوست رکھو. وَلَوْ كَانَ قَاتِلُ أَبِيكَ وَوَلَدِكَ. واہ 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 سبحان اللہ. واہ واہ چاہے تمہارے باپ اور بیٹے کا قاتل کیوں نہ ہو, دشمن کو دشمن رکھو چاہے تمہارا باپ اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو. واہ 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 سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ولی هذا لو كان قاتل أبيك وولدك وعاد عدو هذا لو كان أبوك وولدك. چاہے تمہارا باپ اور بیٹا ہے. اب میں وہیں آگے بات کروں. قرآن نے کیا کہا, ایمان والوں کی مثال آسیہ اور مریم, اور کافروں کے لیے مثال نوح کی بیوی. اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا قرآن نے بیویوں کو کیوں پکڑ رکھا ہے. اب آدمی کا بھی نام لے سکتی تھی, آیت آدمی کو بھی کہہ سکتی تھی فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا, فلاں کی طرح نہ ہو جانا, لیکن نہیں, پتا تھا کہ خرافات بیویوں کی جانب سے آنے والی ہے. جتنی خرافات آئے گی یہ بیویوں کی جانب سے آنے والی ہے. بھائی کوئی اپنے اوپر نہ لے گا. اچھا یہ معذرت خواہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایمان افراد ہیں یہاں تو ایمان مکمل کر کے بیٹھے ہیں. واہ واہ واہ. جن کے ہو گئے ان کی بات کر رہا ہوں, جن کی نہیں ہوئے ویٹ کر رہے ہیں ایمان مکمل ہونے کا. مجرد
درس زیادہ ہے. چلے ٹھیک ہے, اسی حساب سے دعا کر لیں کہ پروردگار ان کی بھی انشاءاللہ بہتر کرے. تو آپ دیکھیے اب پروردگار عالم کے رسول نے کانسیپٹ دیا, ایک معیار دیا. وہ معیار کیا ہے؟ یہ جو علی ہے اس کے دوست کو دوست رکھنا چاہے تمہارا باپ اور بیٹے کا قاتل ہی کیوں نہ ہو, اس کے دشمن کو دشمن رکھنا چاہے تمہارا باپ اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اب مجھے نہیں پتا کس نے عمل کیا اس پہ, مجھے نہیں معلوم, لیکن میں نے ایک شخصیت کو دیکھا بھرپور عمل کرتے ہوئے, صاحب احتجاج طبرسی. ایک دن محمد بن ابی بکر نے واہ 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 سبحان اللہ, واہ 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 واہ. محمد بن ابی بکر نے مولا کا ہاتھ پکڑا, مولا چلیے. ہاتھ پکڑ کے باپ کی قبر پہ آئے, باپ کی قبر پہ پیر رکھا, پتہ نہیں کہاں کیا آپ پہنچ پائے کہ نہیں. وال ولی هذا لو كان قاتل ابيك وولدك وعاد عدو هذا لو كان ابوك وولدك. چاہے تمہارا باپ اور بیٹا ہی کہنا, اگر علی کا دشمن ہے تو وہ تمہارا بھی دشمن ہے. محمد بن ابی بکر نے اس پر جتنا عمل کیا نا کسی نے نہیں کیا. مولا کا ہاتھ پکڑا, باپ کی قبر پہ آئے, پیر باپ کی قبر پہ رکھا, مولا کے چہرے کا دیدار کیا. دیدار کرنے کے بعد کہتا ہے یا ابانا قد وجدنا ما صلى, اے میرے باپ قبر میں سونے والا ہے, پتہ ہے کون کتنے پانی میں ہے. صلی علی محمد وآل محمد. واہ واہ. محمد بن ابی بکر کا فعل بھی عجیب ہے. محمد بن ابی بکر نے بتا دیا کہ جوتے کی نوک پہ کسے رکھنا ہے, دل میں کسے بسانا ہے. واہ 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 واہ. باپ کی قبر پہ پیر ہے اور مولا کا ہاتھ ہاتھ میں ہے اور چہرے کی طرف چہرہ پہ. فرماتے ہیں اخرجنی منک الذی اخرج الدر من الماء الملح. اے میرے باپ, تیری نسل سے مجھے اسی کائنات میں اسی نے بھیجا جو ہے کھارے پانی سے موتی نکال دیتا ہے, جو کھارے پانی سے موتی نکال دیتا ہے. تاریخ میں لکھا, اور بھی شعر پڑھے. اس کے بعد مولا کی طرف متوجہ ہوئے, یا بنی زہرا انتم عدتی, اے بنی زہرا آپ تو میرے سب کچھ ہو. وہ بکم فی الحشر میزان الرجا, مجھے یقین ہے محشر میں آپ کی وجہ سے میرا نام اعمال وزن ہوگا. واہ 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 سبحان اللہ. بکم فی الحشر میزان الرجا. پھر فرماتے لو کان لو صح بلائی لکم, اے میرے آقا مولا اگر میری محبت آپ سے سچی ہے نا, لا ابالی ایو قلب قد نبہ, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مدینہ کا کوئی بھی مجھے کچھ بھی کہتا ہے. واہ 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 واہ. آپ ایسا بندہ مجھے لا کے دکھائیے کہ جس نے ایسا عمل کیا ہو رسول کی, واہ 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 واہ. کہ وال ولی هذا لو كان قاتل ابيك وولدك وعاد عدو هذا لو كان ابوك وولدك. چاہے تمہارا باپ اور بیٹا ہی. محمد بن ابی بکر نے بتا دیا کہ علی نہیں ہے تو تاریخ میں کچھ نہیں ہے, علی ہیں تو سب کچھ ہے. ایسے ہی مولا نے نہیں کہہ دیا محمد ابن من صلب ابی بکر, محمد میرا بیٹا ہے صلب ابی بکر. تربیت مولا نے کی تھی. آپ کبھی مولا کا خطبہ پڑھیے, ماشاءاللہ پڑھا ہوگا آپ نے, میں تو جنہوں نے نہیں پڑھا ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس جو جناب محمد بن ابی بکر کے لاشے تھے, یعنی خبر شہادت کے بعد جو امام نے دیا, ایسا لگتا ہے کہ ایک دل خراش باپ اپنے مظلوم بیٹے کے لاشے کا خطبہ دے رہا ہے. وہ قیامت کا خطبہ مولا نے دیا ہے جناب محمد بن ابی بکر کے خبر شہادت سننے کے بعد. تو اگر ایسا بندہ ہے نا تو قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہوگا. کیا اما میں کیا کروں, میں بڑا خراب آدمی ہوں, کروں تو کیا کروں, مجھے برداشت نہیں ہوتا. آپ نالائق منحوس بے غیرت معاویہ کو خالد المؤمنین لکھ رہے ہیں, محمد بن ابی بکر کو نہیں لکھ رہے. یہ اس کو کیوں لکھ رہے ہیں, ام حبیبہ کا بھائی ہے, یہ بھی تو کسی محترمہ کا بھائی ہے. سبحان اللہ. تو یہ کہتا تھا کہ جیسے وہ خالد المؤمنین ہیں ان کو بھی لکھا جاتا, لیکن نہ لکھنا دلیل اس بات کی ہے کہ امیر کائنات سے قریب تھا اس لیے نہیں لکھا گیا. آپ پوری بخاری اٹھائیں, ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, پوری بخاری اٹھائیں, پوری بخاری میں جتنی بھی حدیث ہے
جتنی بھی آپ سنبھالیں زیادہ سے زیادہ کتنی 7,000 4,000 5,000 6,000 کتنی ہوں گی؟ امیر کائنات سے صرف 4 حدیث ہیں پوری بخاری میں. یہ ٹکے ٹکے کے لوگوں سے حدیث لے لی. جس کو باب علم بنایا تھا نبی نے اس سے ایک بھی نہیں ہے, اس سے صرف 4. یہ کیا ہے؟ میرے بارے مجھے یاد آ گیا کہ جس کو اپنے شعر یاد آ گیا, جس کو زبان چسائی اسے ہی بھلا دیا. ایک گھونٹ پینے والے پہ چڑھا رہے ہیں. اتنا مشرف ہو گیا کہ بخاری بھر دی. اور جس کو زبان چسائی رسول نے اس سے صرف 4 حدیث ہیں. پوری بخاری جا کے پڑھیے گا, دیکھیے گا. اگر میری بات غلط تو ضرور بتائیے گا. اصلاح کے لیے ہمیشہ آمادہ رہنا چاہیے, اور اصلاح تو انسان کو بڑھاپے تک بھی چاہیے. یہ کوئی کہہ نہیں سکتا میں سب سے زیادہ صحیح ہوں. جس دن یہ زوم آ گیا کہ میں ہی صحیح ہوں, سمجھیے زوال ہمیشہ فراغ دلی کا مظاہرہ ہونا چاہیے. اصلاح ہر آدمی مرتے دم تک, جب تک مر نہیں جائے نا تب تک وہ اصلاح اس کی ہو سکتی ہے. مرنے کے بعد تو نہیں ہو سکتی بھائی, پھر تو فرشتے ہیں, وہ لاٹھی چارج ہے. ایک صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, قرآن نے معیار دیا, حیات طیبہ چاہیے. یاد رکھو, آج محمد بن ابی بکر کو ہم عزت سے یاد کر رہے ہیں. اب اس سے بہتر حیات کیا ملے گی؟ اب اس سے بہتر حیات طیبہ کیا ہوگی کہ آج جہاں علی کا ذکر ہو رہا ہے ساتھ میں محمد بن ابی بکر کا ذکر. ورنہ ہم تو ارے گھرے نتھو گھروں کا ذکر نہیں کر رہے. اس منبر سے میں تو قائل ہی نہیں ہوں نام لینے کا. میں تو قائل ہی نہیں محمد بن ابی بکر کا نام لے رہا ہوں کیونکہ شرف ہے, اس لیے کہ اس نے اپنی ساری زندگی ان کی خدمت کی. جس نے جو عمل کیا ہے اس میں شرط علی بن ابی طالب کی محبت کو قرار دیا ہے. تو قرآن نے مومن کا لفظ استعمال کر کے کنایا استعمال کیا ہے. جو عمل صالح کرے, مرد عورت کوئی بھی ہو, مومن ہونا چاہیے, یعنی علی والا ہونا چاہیے. غیر علی والے کا کچھ قبول نہیں ہے. واہ بے شک, سبحان اللہ. بہرحال یہ کس سے حدیثیں بڑی پڑی بہت ساری ماشاءاللہ ازبر ہیں آپ لوگوں کو حدیث. یا علی حب کا ایمان و تقویٰ, یہی تو ہے ایمان و تقویٰ ہے. یعنی مومن وہ ہے کہ جس کے دل میں علی رہتا ہے, جس کا دل علی کی جگہ ہے. ورنہ تو کوئی مومن یہ سب چھوڑ دے, زوم ووم چھوڑ دے کہ ہمارے فلاں بچا لیں گے, ورنہ خود کے لالے پڑے ہوں گے وہاں پہ. ہم خود کو بچا لیں بڑی بات ہے. قرآن کہتا ہے, سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ وہاں وہ لوگ الذین اتبعوا من الذین اذا تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا, وہ دن بھی قیامت قرآن نے کہا بڑا خوبصورت ہوگا جب پیروں سے ان کے مرید چھڑا چھڑا کے بھاگیں گے. واہ واہ واہ. قرآن کہہ رہا ہے پیروں سے ان کے مرید چھڑا چھڑا کے ہاتھ آتے ہیں. پیر کہیں گے رکو سنو ہماری بھی سن لو. اب وہ بھی آئیں گے بھیا کچھ ہم, وہ کہیں گے ہم خود لائن میں لگے ہوئے ہیں, ہمیں بھی شفاعت کی ضرورت ہے. تو پھر ان کا جملہ ہوگا کہ اگر ہمیں لو کننا لنا کر رہا, اس طرح کا لفظ ذہن سے آیت نکل رہی, لو اگر ہمارے لیے واپسی ممکن ہوتی نہ تبرأ منکم کما تبرأ الذین منا, ہم تم سے ایسے ہی فرار اختیار کرتے جیسے تم یہاں پہنچے. واہ, ساتھ چھوڑ دیں گے, کوئی وہاں تک نہیں جائے گا. کسی کی شفاعت قبول نہیں ہے, صرف اس کی الا من اذن له الرحمن, جس کو رحمان اجازت دے گا وہ بولنے والا ہے. باقی کوئی بولنے والا وہاں نہیں ہے, صرف اس کی شفاعت ہوگی. تو یہ اس چکر میں نہ رہے کہ نبی کے پاس میں سو رہے ہیں تو بڑا مزہ آ جائے گا. فرشتوں نے نکال کے, میں کیا کروں وقت نہیں ہے میرے پاس, اور ورنہ تو بات طویل ہو جائے گی. اشرف علی تھانوی کو تو جانتے ہوں گے, جانتے ہیں, ان کی کتاب ہے حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعات. حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعات. ایک واقعہ ان کو بڑے مختصر لفظوں میں پیش کر دوں, تفصیلی پھر کبھی. کہتے ہیں کہ ایک بار ہم حج پہ گئے. اچھا ان کا یہ واقعہ ہے, وہ نقل کر رہے ہیں کہ ایک صاحب ایک دن حج پہ گئے, حج کا مسئلہ بھی گزرا ہے, وہاں عجیب شور. ان کا شور یہ ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے مکے میں پورا اڑا پڑا ہے کہ مدینے میں ایک مولوی صاحب کی قبر کھودی گئی, اس میں سے لڑکی نکلی. یہ میں بہت شارٹ میں سنا رہا ہوں. ایک مولانا کی قبر کو, یہ ان کا پسندیدہ واقعہ ہے اشرف علی تھانوی کا. پھر ایک مولانا کی قبر کھودی گئی, اس میں سے لڑکی نکلی.
اب سارا ماحول حج کا بگڑ گیا. میں مولوی کی قبر میں لڑکی کیا کر رہی ہے اور مولوی کہاں گیا؟ انہوں نے کہا چلو ہم بھی یہ ماجرا دیکھیں, معجزہ ہم بھی دیکھ لیں. یہ والا مدینے آ گئے. اب یہ پوچھتے پاچھتے پہنچے قبرستان, انہوں نے دیکھا تو پہچان گئے لڑکی, بولے اس کو تم جانتے ہیں؟ ابھی کوئی نہیں جانتا تھا. انہوں نے کہا کیسے جانتے؟ کام فلاں جگہ پہ فرانس سے, غالباً اس میں لفظ ہے, غالباً مجھے یہاں تک یاد ہے, فرانس میں ہم ایک جگہ رہتے تھے, وہاں ایک لڑکی ہم سے پڑھنے آتی تھی, وہی لڑکی. کہاں دفن؟ مدینے میں. کسی قبر میں نکلی؟ مولوی صاحب. اب یہ تو ٹھیک ہے اسے جانتے ہیں, مولوی صاحب کہاں گئے؟ سوال اس سے بڑا تو تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو پتہ چل گئی یہاں مولوی صاحب کہاں غائب ہو گئے. اب تہلکہ ہو گیا کہ مولوی صاحب گئے تو کہاں گئے, ڈھونڈا جائے مولوی صاحب کو. اب سارا علاقہ چھانا جا رہا ہے, مولوی صاحب ملے تو پتہ چلے قبر کھدی ہے, اس میں سے لڑکی نکلی ہے. ان کے پاس آئے لوگ جو جانتے تھے, ان کا بھائی یہ بتائیے کہ ان کا گھر کہاں ہے مولوی صاحب؟ انہوں نے کہا پھر فلاں جگہ. یہ پہنچے خود مولانا, ان کا قلباب کیا. کہا وہ آپ ان کی اہلیہ محترمہ؟ کہا جی. کبھی کچھ ایسا کام یاد ہے مولوی صاحب کا جو وہ کرتے ہو اور اسلام میں اس کا ذکر نہ ہو؟ نہیں بڑے وہ تم مولوی صاحب تھے, امام جماعت تھے, فلاں تھے, دھماکہ تھے, یہ تھے, وہ تھے, بڑے اچھے تھے. یعنی پھر بھی یاد کریے کیونکہ گھر کے راز گھر والے ہی جانتے ہیں. اسی لیے لوگوں نے عائشہ کو جو لے گئے نا جبل پہ, سوچے کہ راز کھل جائے گا, وہاں کتوں نے راز کھول دیا. کتوں نے راز کھول دیا کہ غلط ہے, یہ خطرناک آ گئی ہے. تو کہا نہیں کچھ تو بتائیے, کچھ تو یاد ہوگا. تو انہوں نے ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا ویسے تو یاد نہیں ہے لیکن مجھے چیز یاد آ رہی ہے کہ جب بھی, غور سے سنیے گا, جب بھی مولانا پر, اچھا مولانا تھے نا, اسلام کے تھے, نماز پڑھاتے تھے ماشاءاللہ, امام جمعہ وغیرہ جو بھی رہے ہوں. کہا لیکن جب بھی مولانا پہ غسل جنابت واجب ہوتا تھا, وہ کہتے تھے اس مسئلے میں عیسائی مذہب اچھا ہے. کیا کہتے تھے؟ اس مسئلے میں عیسائی مذہب اچھا ہے. وہ جو مولانا پوچھنے آتے وہ سمجھ گئے کہاں. اب وہ بولے آؤ ہمارے ساتھ. پورا قافلہ گیا فرانس, اس علاقے میں جہاں وہ لوگ رہتے تھے, اس کے گھر پہنچے. الباب کے, وہ لڑکی کہاں ہے جسے ہم پڑھاتے تھے؟ کہا وہ تو انتقال کر گئی. کب انتقال کرے؟ کہا کچھ دن پہلے انتقال کرے. کہاں دفن کیا؟ کہا فلاں جا کے ہم نے قبرستان, جو عیسائی قبرستان تھا, وہاں دفن کیا. کہا چلو قبر کھودو. اب جو قبر کھودی گئی تو مولوی صاحب کا جنازہ عیسائی قبرستان میں. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کے بغل میں ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. اب جو قبر کھودی گئی تو مولوی صاحب کا جنازہ عیسائی قبرستان میں. اب تو تہلکہ مر گیا. اما عیسائی لڑکی مدینے کے قبرستان میں, مدینے کے امام اور وہاں کی مسجد کے امام عیسائی قبرستان میں. تہلکہ ہو گیا. ہوا تو کیا ہوا؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا رجحان, توجہ دیجیے, ان کا رجحان عیسائی مذہب کی طرف مرنے کے بعد اسی مذہب سے الگ کر دیا. اب میں کیا کروں؟ نبی کی بس میں دفن ہونے والوں کا رجحان تو کفر کی طرف سے. میں نے بہت پڑھ لیجیے گا کتاب. تو اچھا وہ لڑکی وہاں کیوں پہنچی؟ یہ تو چلو یہاں پہنچ گئے, ان کا رجحان ادھر تھا. انہوں نے کہا جب ہم اسے پڑھاتے تھے تو یہ ہم سے تعلیم, آداب سیکھتے تھے. تھوڑا تھوڑا اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا ہے. پوری مسلمان نہیں ہوئی, توجہ دیجیے گا, بس آخری فقرہ ہے اور پوری مسلمان نہیں ہوئی. وہ دل اس کا اسلام کی طرف مائل ہوا ہے. قدرت نے کہا کہ تمہارا دل اسلام کی طرف مائل ہے تو صحیح, ہم تمہیں ایسے قبرستان میں جگہ دیں گے کہ جہاں نبی کا سایہ موجود ہوگا. میں کیا کروں, کہاں جاؤں کہ جس کا دل صرف مائل ہو رہا ہے وہ نبی کے قبرستان میں آ رہا ہے, جو مکمل نبی کو پالنے والا ہے, مکمل نبی کی طرف کرنے والا ہے, عرفان محمد کا سمندر ہے, وہ کہاں ہوگا نبی کے ساتھ نہ ہوگا. تو اسلام پڑھے محمد والے ثواب کی مجلس. اسی لیے میں نے وہ جس آیت کا انتخاب کیا عمل صالح کے عنوان سے. تو عزیزان گرامی, اصل ہدف وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل اگر اہل بیت کی محبت کے بغیر ہے تو وہ عمل نہیں ہے. وہ صرف اٹھ بیٹھ ہے, نماز بھی ہے تو اٹھ بیٹھ ہے, روزہ ہے تو صرف بھوک اور پیاس ہے. آپ خامخواہ اپنے آپ کو اذیت میں رکھیں, ورت رکھ کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
جو ورت رکھ کے ٹہل رہے ہیں، اگر دل میں علی کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، تب تو صحیح ہے، ورنہ صرف ورت ہے، باقی کچھ نہیں ہے. بھوکے ہیں یہ جو حج میں طواف کر کے چلے آ رہے ہیں، چکر لگا کے چلے آئے ہیں، فائدہ کچھ نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، اصل جو چیز ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، کہ جو طے کرے گی کہ ایمان جو ایمان بنے گی، اور پھر عمل جو ہوگا وہ بتائے گی حیات طیبہ. آج ہمارا کوئی اپنا اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو ہمارے دل میں تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ پروردگار اس کو دائمی حیات ہے، اس کی حیات جو بعد المرگ ہے وہ طیبہ ہو جائے گا. وہ تبھی ہوگی جب ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے آج بھی ہم اس بات کے ہمیشہ قائل رہے، مرتے دم تک رہنا چاہیے کہ امیر کائنات کی زیارت مرقد میں پہلی شرط امیر کائنات کی زیارت، ورنہ کون مرنا چاہتا ہے؟ تو علی کا عشق ہے، علی کی زیارت کی محبت ہے کہ جو ہمیں اس دنیا سے لے جانے کو تیار ہے. بس عزیزوں میں نے ختم کیا ایک خاتون کے سال سوال کیوں. واقعی آج جتنے مسائل ہیں، کربلا نے ہمیں جو رشتوں کا پاس و لحاظ سکھایا ہے وہ کسی تاریخ میں کسی اور واقعے نے نہیں سکھایا. سرزمین کربلا نے ہمیں بتایا ہے کہ چچا بھتیجے کا رشتہ کیا ہے. سرزمین کربلا نے ہمیں بتایا ہے پھوپھی اور بھتیجے کا رشتہ کیا ہے، بھائی بھائی کا رشتہ کیا ہے، بہن بھائی کا رشتہ کیا ہے. ورنہ تو تاریخ بھری پڑی ہے ایسی چیزوں سے کہ لوگ ایک دوسرے کا خون بہانے سے گریز نہیں کر رہے ہیں. وہیں پر ایک بہن وہ ہے جو بھائی کی رخصت کے وقت کہہ رہی بھیا ذرا اپنا گریبان بھیا ذرا اپنا گریبان کھولو، مجھے بوسہ لینا ہے گلے کا. بھیا تاریخ کہتی ہے، امام نے جب جو روایت کے لفظ ہیں کہ بیوی نے فرمایا ایک شف اے میرے بھیا تھوڑا سا اپنا گلا دکھا دیجیے، ایک شف عنی، اے میرے بھیا تھوڑا گلا دکھائیے. تاریخ میں لکھا امام نے اپنا گلا دکھایا، بیوی نے بڑھ کے بوسہ لیا، پھر کہا بھیا ایک شف عنی بعد، بھیا تھوڑا سا. امام نے سینہ کھولا، سینے کا بوسہ لیا بیوی نے. ایک مرتبہ امام نے پوچھا اے بہن زینب، اچھا تاریخ کے لفظ میں پڑھوں، یہ دونوں لینے کے بعد بوسے شہزادی ایک مرتبہ بقی کی طرف متوجہ ہوئی، اماں وہ وصیت وہ امانت میں نے لوٹا دی ہے جو آپ نے آخری دم مجھے دی تھی. امام نے پوچھا اے بہن زینب اماں نے کیا امانت دی تھی؟ کہا جب اماں کا آخری وقت تھا نا مجھے قریب بلایا، آخری وقت سے پہلے مجھے بلا کے میرے گلے کا بوسہ لیا اور میرے سینے کا بوسہ لے کر کہا اے زینب یہ امانت ہے، حسین تک پہنچا دینا کہ حسین کا آخری وقت ہو. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، غم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی. تاریخ نے لکھا اتنا ایسی بہن اور ایسے بھائی کا رشتہ، اتنا سخت اور اتنا قریبی رشتہ. اور ذرا سوچے تو صحیح، 70 قدم کے فاصلے سے ایک بہن دیکھ رہی ہے، ایک چھری چل رہی ہے، جو ایک خنجر چل رہا ہے جو جگہ جگہ سے کند ہے. تاریخ علامہ فرماتے صاحب اسرار الشہادہ فرماتے کہ ایک بار میں نہیں 13 ضربیں ماری ہے شکر نے، تب جا کے حسین کا سر تن سے جدا ہوا. صاحب اسرار الشہادہ کہتے بیوی کھڑی دیکھ رہی، کھڑا متوجہ ہوتی ہے کہ اے شمر ارے تجھے کیا ہو گیا؟ متوجہ ہوتی ہے عمر سعد کی طرف، عمر عاص کی طرف فرماتی ہے، ایک مرتبہ عمر سعد سے کہتی ہے اے عمر سعد ارے تجھے کیا ہو گیا؟ میرا بھائی قتل ہو رہا ہے تو ذرا دیکھ رہا ہے. تاریخ میں لکھ رہا ہے کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھایا، تاریخ نے دیکھا، لیکن ہاں یہاں حسین کا امتحان تو ختم ہو گیا، لیکن اب جو امتحان شروع ہوا وہ زینب کا امتحان تھا، عجیب امتحان تھا. تاریخ نے لکھا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کا سفر زینب نے جس حیثیت سے کیا ہے نا، ایک مرتبہ ایک ایسا موقع بھی آیا. تاریخ نے لکھا کہ دمشق کے باہر جا کے قافلہ روک دیا گیا. قافلہ کھڑا ہے، جس دروازے پہ قافلہ کھڑا ہے باب سعد پہ کھڑا ہے اور امام کا سر اس کی دیوار سے لگ کے نیزے سے کھڑا ہے. اتنے میں ایک شخص آیا، اس سے کسی نے پوچھا بھائی قافلہ اندر کیوں نہیں جا رہا؟ اس نے کہا کہ آئینہ بندی کی جا رہی ہے، دربار سجایا جا رہا ہے. ابھی آنے کے وقت تاریخ کے جملے میں آپ کی خدمت عرض کروں، تاریخ کہتی ہے کہ 1-2 گھنٹے کی بات نہیں، بعض روایت میں 72 گھنٹے ہیں، بعض روایت میں 30 گھنٹے ہیں. اتنی دیر
شہزادی سلام اللہ علیہ در شام پہ کھڑی رہی اور کھڑی ہونے کے بعد جیسے ہی جملہ کہا نا تو بی بی نے فرمایا کہ سر کو میں شام کی دیوار سے ٹکراؤں گی، اے میرے بھائی میں دربار نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ دربار میں صاحب تو کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے اس لیے میں زینب کی نظر سر امام مظلوم پہ پڑی، کیا دیکھا امام زارو قطار رو رہے ہیں۔ امام سجاد نے فرمایا پھپھی اماں بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ بہن پاس آئی، اے بھیا کیا بات ہے؟ اے بہن زینب آج امتحان کی گھڑی ہے، دربار میں سر جھکا کے جاؤ۔ دربار پہنچ گئی، اب جو دربار پہنچی تعارف ہوا، تعارف کے بعد کسی نے کہا یہ کون ہے؟ کہا زینب بنت علی ہے، بلکہ کسی نے کہا مجھے کلام کرنا ہے، لیکن اللہ اکبر ماں کی کلیز فضا کھڑی ہوئی، اے یزید تو میری شہزادی سے کلام کرے گا جب تک فضا زندہ ہے، شہزادی سے کلام ممکن نہیں۔ اشارہ ہوا فضا کو قتل کر دو۔ فضا نے ایک مرتبہ دربار میں دیکھا حبشی غلاموں کا مجمع، آواز اے حبش کے رہنے والوں تمہاری شہزادی کو مارنے کا حکم ہے، کیسے چپ چاپ کھڑے؟ تلواریں نکل آئی، زینب کا دل ٹوٹ گیا، نجف کا رخ کیا۔ اے بابا ایک کنیز کے لیے اتنے لوگ، آپ کی بیٹی دربار یزید میں بے مونی سنا۔ الذين ظلموا إنا لله